بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرضیت قرآن کریم کی روشنی میں کوئی بھی انسان اپنے کسی بھی مذہبی پیشوا اور دینی رہنما کی توہین و تضحیک پسند نہیں کرتا، چاہے جائے کہ وہ پیشوا و رہنما کوئی عام شخص نہیں بلکہ تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں پر گواہی دینے والی شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ یہ عظیم منصب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، چنانچہ سورہ النساء میں ارشاد الہی ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور آپ کو ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے۔ دوسری جگہ سورہ النحل میں ارشاد فرمایا، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور اس دن کو یاد کرے جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے پیغمبر آپ کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی سورہ الحج میں ارشاد الہی ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ بِالدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا، اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے، تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہو اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے۔ نیز سورہ الاحزاب میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح سورہ الفتح میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب عالی کا پتہ دیا گیا ہے، چنانچہ فرمان باری تعالی ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور ہم نے اے محمد آپ کو حق ظاہر کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خوف دلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اللہ تعالی محبت کرتا ہے، اور اس نے اپنی اور اپنے فرشتوں کی محبت کا پتہ دیتے ہوئے اور تمام اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے سورہ الاحزاب میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔
بلکہ ایک دوسرے مقام پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تمہیں بخش دے تو تم میری نبی کی اتباع اور پیروی کرو۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ امت مسلمہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی کی کوئی گستاخی کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ اس کے جذبات مجروح کیوں نہ ہوں گے؟ اور وہ توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والے کے خلاف غم و غصہ سے کیوں نہ بھڑک اٹھیں گے؟ جبکہ مسلم امہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم خود رب کائنات نے دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دوسری تمام محبتوں پر غالب نہ رکھو گے، اپنے اعضاء و اقارب اور تمام متاع دنیا سے زیادہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ کرو گے تو پھر عذاب و عذاب الہی کا انتظار کرو۔ چنانچہ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی کہہ دے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہو تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ عزیز و اقارب اور متاع دنیا کو درکنار مسلمانوں کو تو یہ حکم ہے کہ اپنے دلوں میں اپنی جانوں سے بھی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرے۔ چنانچہ سورہ الاحزاب میں ارشاد الہی ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم واولی الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مستورا۔ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے۔ یہ حکم کتاب قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ اہل ایمان کو اپنے تمام ارادوں، تمناؤں اور فیصلوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ الاحزاب میں ارشاد الہی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امر مقرر کر دے تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہر مومن و مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو باہم متنازع معاملہ میں فیصلہ صادر فرمانے کے لیے مقرر کرے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معاملہ میں فیصلہ فرما دے تو اسے دل و جان سے قبول کر لیا جائے، خواہ اپنے حق میں ہو یا خلاف، اور اس کے متعلق اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ چنانچہ سورہ النساء میں ارشاد الہی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں آپ کو منصف نہ بنائے
اور جو فیصلہ آپ کر دے اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہو بلکہ اس کو خوشی سے مان لے، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔